وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، کیا اس شفقت کے بعد بھی بندوں کو، اللہ کے بندوں کو اپنے اوپر زیادتیوں سے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے کہ اس کی نافرمانی کو وہ حساب میں نہیں لا رہا؟ میری طرف سے تم مطمئن رہو، میں تمہیں کہیں اور جانے نہیں دوں گا. تم جاؤ گے بھی تو کہاں جاؤ گے؟ تم مجھے چھوڑ کے کہاں جاؤ گے؟ میرے علاوہ کوئی کون سا در ہے جو تمہیں تسلی دے گا، تشفی دے گا؟ بالآخر تم کہیں بھی جاؤ گے تو کل پرسوں آئندہ 10 دن بعد، 20 دن بعد، 2 سال، 10 سال، 20 سال بعد پھر پلٹ کے میرے دروازے پہ آؤ گے. اس لیے کہ تم جہاں بھی جاؤ گے تمہیں تشفی نہیں ہوگی، تشفی تو میرے ہی گھرانے سے تمہیں ہوگی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد. میرے علاوہ تمہارے دلوں کو اطمینان بخشنے والا کوئی اور نہیں ہے. میں ہی تمہارے دلوں کو، تمہارے قلوب کو اطمینان بخشنے والا ہوں. جو لوگ نہیں مانتے اللہ کے نظام کو، جو لوگ نہیں مانتے اللہ کی شریعت کو، جو لوگ نہیں مانتے اللہ کی سنتوں کو، ان کے پاس دوسرا آپشن بھی نہیں ہے. ہوتا ہے جب کوئی کہتا ہے نا ایسا نہیں، ایسا کر لیجئے. مثلا ابھی یہ نیا امام بارگاہ مسجد بنی ہے، شاہ صاحب سے، آغا صاحب سے، مثلا بریگیڈیئر صاحب سے، علی بھائی سے، ہمارے جواد بھائی تشریف فرمائے، تو ان سے بھائی ایسا نہیں ایسا بنا دیجئے. اچھا بھائی وہ جو تم کہہ رہے ہو ایسا بنا دو، یہ یہاں ممکن نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. اچھا یہ کیوں بنا دیا؟ چلو پھر کیا بناتے؟ مثلا یہ تو بہت اچھا بنا ہے، میں ایک بات آ گئی ہے ایسے ہی کہہ رہا ہوں، کہیں یہ مشکل نہ آ جائے میرے اوپر کہ صاحب اتنے اچھے کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا بنا دیا. ماشاءاللہ بہت اچھا بنا ہے، لیکن جب آبادی ہو جائے گی تو پھر شاہ صاحب اور دوست کہیں گے کہ یہ تو بہت چھوٹا بنا ہے. اور اس پہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ہمارے سارے امام بارگاہ آنے والوں کی وجہ سے، حسینیوں میں اضافے کی وجہ سے چھوٹے پڑ رہے ہیں. امام بارگاہ چھوٹے نہیں بنے، حسینی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ قافلہ تو چلنا ہے، یہ قصہ تو بڑھنا ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا نبی اور آل نبی. عزیزو، وہ اللہ وہ یہ اعلان کر رہا ہے تم میرے علاوہ کہاں جاؤ گے. لہٰذا جب ہوتا ہے نا، میں اور آپ تو تخلیقاً مجبور ہیں، فطرتاً مجبور ہیں، ہم کہیں اور کہاں جائیں گے؟ جب پتہ ہو، توجہ، جب پتہ ہو کہ اللہ کو تو پتہ ہے نا، ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ ہم اس کے علاوہ کہیں اور نہیں جائیں گے، تو ہمارے حال پہ وہ رحم کرے گا یا نہیں؟ تھوڑی سی گردن ہلا دیجئے، اگر میری کوئی بات ہے تو گردن ہلا دیجئے. وہ ہمارے رحم پر، ہمارے حال پر رحم کرے یا نہیں کرے، اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمارے حال پہ رحم کرے، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی اور جگہ جانے کو ہے نہیں. کوئی ہے کہ جو اس بات کو سمجھ چکا ہے، کوئی ہے جو کل سمجھے گا، مگر اللہ تو جانتا ہے کہ یہ کل یا آج ضرور میرے دروازے پر آئے گا. لہٰذا وہ اپنے گناہوں کو تو حساب میں نہیں لا رہا، اپنی نافرمانیوں کو، کہ جو اس کی نافرمانیاں کی ہیں، وہ کہہ رہا نہیں میرے بارے میں تم پریشان نہ ہو، تم اپنی فکر کرو جو تم نے اپنا نقصان کر لیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. میں فضائل نبی اور سیرت نبی پڑھ رہا ہوں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، اے میرے حبیب اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے معافی مانگتے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول انہیں معاف کر دیتے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ بھی معاف کر دیتا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. کیا خوبصورت آیت ہے، کیا خوبصورت آیت ہے کہ اس آیہ کریمہ میں کہ جہاں توحید بھی بیان ہو رہی ہے، جہاں رسالت بھی بیان ہو رہی ہے، جہاں قیامت بھی بیان ہو رہی ہے، جہاں عقیدہ توسل بھی بیان ہو رہا ہے، جہاں ہماری ضرورت کا بھی تشفی اور اس کی تسلی کا اظہار ہو رہا ہے، کہاں جا کے معافیاں لوگے؟ کون تمہیں معاف کروائے گا؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. یعنی معافی مانگے وہ اللہ سے، معاف کرے رسول، اللہ معاف کر دے گا. اور عقیدہ وسیلہ، توسل کا عقیدہ کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی اللہ سے بات کرنے کے لیے اللہ سلیقہ بتا رہا ہے نا. ہمارے درمیان میں بھی کچھ عزیز ہیں کہ جن کو یہ، مجھے معاف کیجیے گا، یہ جراثیم لگ جاتے ہیں، یہ بیکٹیریا لگ جاتا ہے کہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے، ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. جب خود اللہ کہہ رہا ہے نحن اقرب من حبل الورید، میں تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو پھر ہم کسی اور سے کیوں بات کریں؟ اس لہجے کو اختیار کرنے والے اپنا چہرہ آئینے میں جا کے نہیں دیکھتے کہ تم اس قابل بھی ہو کہ تم اللہ سے ڈائریکٹ بات
تمہارے اور اللہ کے درمیان جب اللہ کا پیغام لانے کے لیے رسول کی ضرورت ہے تو میری حاجتوں کو وہاں پہنچانے کے لیے رسول کی ضرورت کیسے نہیں ہے؟ بدرجہ اعلیٰ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنا پیغام، اپنی حاجتیں، اپنی دعائیں ان کے ذریعے سے وہاں تک پہنچائیں۔ لہذا اعلان ہو رہا ہے کہ اگر انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور میرے رسول نے انہیں معاف کر دیا تو اللہ بھی معاف کر دے گا۔ پھر دوسری آیت اس کے بعد والی، یہ سورہ مبارکہ نساء کی 64ویں آیت ہے، اس کے بعد والی 65ویں آیت، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے میرے رسول تمہارے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو اپنے اختلافات میں آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرتا ہو۔ سبحان اللہ۔ اب یہ سیرت رسول بھی بیان ہو رہی ہے اور نبی کے شان کو بھی اللہ بیان کر رہا ہے۔ وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ مومن ہونے کی کسوٹی بھی اللہ نے دے دی۔ مومن کون ہے؟ جو آپ کے فیصلوں کو مانتا ہو۔ جو آپ کے فیصلوں کو نہ مانتا ہو وہ مومن نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے وہ مومن نہیں ہے۔ مومنین کا سربراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے مومنین کا سربراہ کیسے مان لیا جائے کہ جو نبی کے فیصلہ ہی نہ مانتا ہو؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو نبی کا فیصلہ نہ مانے وہ مومن ہی نہیں ہے۔ نبی کے بڑے روشن فیصلے ہیں۔ ایک وہ فیصلہ جس کو بعض لوگ نہیں مانتے وہ غدیر میں علی ولی اللہ کا اعلان ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا مولا کی ذات پر۔ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ یہ نبی کا فیصلہ ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے میرا رسول روکے اس سے باز آ جاؤ۔ یہ نبی کے فیصلے، سارے فیصلوں کو اللہ نے خلاصہ کیا ہے اس آیت کے اندر۔ جو کچھ میرے رسول نے دیا ہے وہ لے لو اور جس سے میرے رسول نے روکا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ اور پھر قرآن کی آیت کہہ رہی ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو آپ کے فیصلوں کو تسلیم نہ کرتا ہو وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی اللہ نے خود اپنی قسم کھا کے بات کی ہے، تمہارے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو تمہارے فیصلوں کو میرے رسول تسلیم نہ کرتا ہو۔ رب کی قسم، تمہارے رب کی قسم۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور وہ شخص جو آپ کے فیصلے پر تردد کرتا ہو، تذبذب کا شکار ہو، شک کرتا ہو، ان من اگر مگر ایسے ویسے بولتا ہو، وہ کیا ہے؟ وہ مومن نہیں ہے۔ میں اسے مومن نہیں مانتا۔ آپ کے فیصلوں کو تسلیم کریں اور ایسے تسلیم کریں جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ یہ قرآن مجید کی وہ دو آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی۔ پھر ایک اور آیت جو سیرت رسول کو بیان کر رہی ہے، اور یہ آیت کریمہ سورہ مبارکہ توبہ کی ہے، 128ویں آیت ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، بتحقیق آ چکا تم تک میرا رسول۔ اچھا، پہلے تو یہ بات میرے کم سن ساتھیوں پر، میرے محترم سننے والوں پر روشن ہے کہ یہ وہاں سے آتے ہیں، یہ یہاں کے نہیں ہیں۔ بھیجے ہوئے اور ہوتے ہیں، نکالے ہوئے اور ہوتے ہیں۔ جنہیں بھیجا جاتا ہے انہیں کوئی کام دے کر بھیجا جاتا ہے، جنہیں بھیجا جاتا ہے ان کا انتظار ہوتا ہے، جنہیں بھیجا جاتا ہے انہیں کہیں بھیجا جاتا ہے، کسی میں بھیجا جاتا ہے، کسی جگہ پر بھیجا جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہر سفیر کو ہر ملک میں نہیں لگایا جاتا، اور ہر ملک میں ہر سفیر نہیں جاتا، اور جس ملک میں جس سفیر کو لگا دیا جاتا ہے اس ملک کی حیثیت سے لگایا جاتا ہے۔ جی بہت ہی مثال کے طور پر ایسا ملک کہ جو کسی خاص گنتی میں بھی نہ آتا ہو، وہاں اگر میرے کسی دوست کو سفیر لگا دیا جائے تو پھر کہا ہی جائے گا کہ صاحب ان کی شاید کارکردگی اچھی نہیں تھی جو انہیں یہاں لگا دیا۔ میں نے تو نہیں لیا نا بھائی کسی ملک کا۔ اور اگر کسی ایسے بڑے ملک کے اندر، مشہور ملک میں، بڑے کامیاب ترقی پذیر ملک میں، چلیں ملکوں کو ایسے ہی تقسیم کر لیجئے، کچھ ملک ہیں جو مستضعف مسکین ممالک ہیں، فقیر ممالک ہیں، کچھ ممالک ہیں جو ترقی پذیر ممالک ہیں، کچھ ممالک ہیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں۔ ترقی پذیر وہ ہیں کہ جو ابھی ترقیاتی امور کو قبول کر رہے ہیں، ان میں یہ صلاحیت ہو گئی ہے کہ ان کے ملکوں میں ترقی ہو۔ جی بعض ممالک تو اس قابل ہی نہیں ہے نا کہ وہ ترقی کو بھی قبول کریں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔
میں اس مجلس میں یہ والی بات ہی نہ کروں تو کہاں کروں بھائی؟ جہاں دیکھ رہا ہوں کوئی نہ کوئی ذمہ دار بیٹھا نظر آ رہا ہے. تو جی بعض ممالک تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کے اندر ترقی ہو، وہ ترقی قبول کرنے کے بھی قابل نہیں ہے، اور بعض ممالک ترقی پذیر ہیں، قبول کرنے کو تیار ہیں. ہاں لائیں، یہ پروجیکٹ لائیں، یہ منصوبہ لائیں، یہ کام یہاں ہونے دیں، یہ کام یہاں ہوگا، ہم استقبال کریں گے، ہم سہولتیں فراہم کریں گے جی. اور بعض ممالک اس سے بڑے ہوتے ہیں جو ترقی یافتہ ہوتے ہیں، فقیر ممالک، ترقی پذیر ممالک، ترقی یافتہ ممالک. تو اب ہر ملک کے اندر جب سفیر بھیجا جاتا ہے تو اس ملک کی حیثیت کے مطابق باصلاحیت سفیر کو بھیجا جاتا ہے. صحیح ہے یا نہیں جی؟ اب اللہ بھیج رہا ہے. پہلے تو یہ زمین کے نہیں ہے، وطن ان کا زمین نہیں ہے، زمین ان کا وطن نہیں ہے، یہ کہیں اور کے ہیں اور کہیں اور بھیجے گئے ہیں. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کہاں بھیجے گئے ہیں اور کن میں بھیجے گئے ہیں. حضرت آدم ہمارے زمانے میں نہیں آئے ہیں، ہمارے زمانے میں جو بھیجے گئے نبی ہیں، اس نبی کے بھیجے جانے سے، ہمارے درمیان آنے سے ہماری بھی کوئی ذمہ داری اور فضیلت بنتی ہے. لہذا سرکار فرماتے ہیں آخری زمانے میں آنے والے میرے بھائیوں پہ سلام. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں، وہ جو آخری زمانے میں آنے والے ہیں وہ مجھے بغیر دیکھے میرا کلمہ پڑھیں گے. تو مجھے دیکھ کر میرے اوپر ایمان لے کر آئے ہو. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. یہاں مجھے علامہ اقبال کے بھی دو مصرے یاد آ گئے کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ماں زنام مصطفیٰ است. مسلمان کے دل میں مقام مصطفیٰ ہے، اسی لیے تو مسلمان کی آبرو ہے، مسلمان کی عزت اسی وجہ سے ہے کہ مسلمان کے دل میں مصطفیٰ بستے ہیں. دل کا حاکم سرکار دو جہاں کی ذات. یہ کہیں سے آئے ہیں، یہ یہاں کے نہیں ہیں، یہ وہاں سے بھیجے گئے ہیں جی. کسی اب مثال جو دے دی ہے اسی پر تھوڑی دیر رک جاتا ہوں. کسی ملک میں جب سفیر کو بھیجا جاتا ہے تو وہ اس ملک کے بارے میں مکمل معلومات رکھتا ہے جی. وہ اگر اس ملک کی جانب سے کوئی دستاویز پر دستخط کر رہا ہے تو اسے یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ دستخط کرے. ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ملک کا سفیر کسی ملک میں بھیج. اچھا میں یہ بار بار سفیر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ائمہ اہل بیت نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ہم اللہ کے سفیر. ہاں صلوات پڑھ لے ذرا محمد والے. سفر اللہ، سفراء الہی، اللہ کے سفیر بنا کر انہیں بھیجا ہے. سفیر عربی زبان کا لفظ ہے. ایک اور صلوات نبی کی ذات میں. تو جس ملک سے وہ بھیجے گئے ہیں، جس جگہ سے وہ بھیجے گئے ہیں، وہاں کے وہ نمائندے بن کر آئے. تو میرا تو تکلیف اور دکھ اس بات پر ہے کہ یہ بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے جو علم مطلق رکھتا ہے، جو قادر مطلق ہے، جو حیات تامہ رکھتا ہے. بھیجے گئے ہیں ان کی طرف سے. مسلمان کہتا ہے میں مماتی ہوں، میں حیاتی نہیں ہوں. مسلمان کہتا ہے انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. مسلمان کہتا ہے ان سے یہ معجزے ہو نہیں سکتے. تو یہ بھیجے گئے تو اس کی طرف سے ہیں جو قادر مطلق ہے، تو ان سے معجزے ہو کیوں نہیں سکتے. یہ بھیجے گئے تو اس کی طرف سے ہیں جو علم مطلق رکھتا ہے، تو انہیں لکھنا پڑھنا کیوں نہیں آتا. یہ بھیجے گئے تو اس کی طرف سے ہیں جو حیات